نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اس کی نا تھوڑی سی آواز کم کریں، یہ جو چیخ ہے نا یہ تھوڑی سی ختم ہو جائے، ہلکی سی بس آواز آپ نے کم کرنی تاکہ
کہ اس کی چیخ ختم ہو جائے. ٹرے سائڈ پہ کر دے سر کپ پتہ. روشن کیے ہیں مجھ کو اجالا حسین کا، روشن کیے ہیں مجھ کو اجالا حسین کا. میں بھی ہوں ایک چاہنے والا. ہم سب حضور کے نواسے کے چاہنے والے ہیں، حضور کے گھرانے کے چاہنے والے ہیں. اس لیے سب نے مل کر یہ لفظ، یہ جملہ میرے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ حضور کی آل ہم سے راضی ہو جائے. حضور کی آل راضی ہو جائے گی، مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، خدا راضی ہو جائے گا. روشن کیے ہیں مجھ کو اجالا حسین کا، میں بھی ہوں ایک چاہنے والا. زندہ طرح طرح کے حوالوں سے ہوں مگر، زندہ طرح طرح کے حوالوں سے ہوں مگر، سب سے بڑا ہے ان میں حوالہ حسین کا، سب سے بڑا ہے ان میں حوالہ. میں بھی ہوں ایک چاہنے والا. تمثیل استقامت کردار کی قسم، تمثیل استقامت کردار کی قسم، بے مثل ہی رہے ہیں حمالہ حسین کا، بے مثل ہی رہے ہیں حمالہ حسین کا. میں بھی ہوں ایک چاہنے والا. یہ مقابلہ ہی نہ ہوا، بس ظلم ہی ہوا. یہ مقابلہ ہی نہ ہوا، بس ظلم ہی ہوا. لڑنے کو فوج تھی نا رسالہ حسین کا، لڑنے کو فوج تھی نا رسالہ حسین کا. روشن کیے ہیں مجھ کو اجالا حسین کا، میں بھی ہوں ایک چاہنے والا حسین کا. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ. درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال،
پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات. اس کو پنکھے کو بند کرو. اچھا. زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم گسار جہاں، سیاح لامکاں، والی کون و مکاں، رب کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے صحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے، خالق کائنات، مالک کائنات بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہ بات آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا. بولیے ہمارے نبی کا. اس دنیا میں حضور کے جوڑ کا کوئی نہیں، حضور کی مثل اور مثال، اونچی بولیں، حضور کی مثل اور مثال کوئی نہیں. جس طرح حضور کی ذات بے مثل و مثال ہے، اسی طرح حضور کے یار بھی بے مثل و مثال ہیں. جس طرح حضور کے یار بے مثل و مثال ہیں، اسی طرح حضور کے اہل و عیال بھی بے مثل و مثال ہیں. یا میں بات کو کوزے میں سمیٹ کر یوں کہوں کہ جس طرح میرے نبی کی ذات بے مثل و مثال ہے، اسی طرح حضور کی ہر نسبت بے مثل و مثال ہے. کائنات میں جس طرح مثال میرے نبی کی نہیں ملتی ہے، اسی طرح مثال میرے نبی کی ہر نسبت کی بھی نہیں ملتی ہے. جس طرح جوڑ میرے نبی کا نہیں ہے، اس طرح کائنات میں جوڑ میرے نبی کی نسبتوں کا بھی نہیں ہے. اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ارادہ ہے کہ میں اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا ذکر کروں، اہل بیت کا ذکر کروں. مجھ میں اتنی طاقت تو نہیں، نہ الفاظ کی وسعت ہے، نہ ہی اتنا عمل ہے، نہ اتنا علم ہے. صرف ایک خواہش ہے کہ کل قیامت کے روز جب اعلان کیا جائے کہاں ہیں میرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرنے والے، تو ہم سب ہاتھ اٹھا کر کے کہیں اللہ یہاں ہیں نبی کی آل سے محبت کرنے والے. بس اتنی خواہش ہے کہ بروز قیامت حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے، وگرنہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے. زندگیاں بیت جائیں، ہر بندہ حضور کے اہل بیت کی عظمت و شان بیان کرنا شروع کر دے اور پوری زندگی گزار دے، موت تو آ سکتی ہے،
صبح قیامت کا سورج طلوع ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی اہل بیت کے عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس یہ ہے، آپ کے چاہنے والوں میں ہم اپنا شمار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔ محبوب کائنات علیہ السلام صحابہ کو، لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، میرے نبی کا فرمان ذیشان، فرمایا لوگوں، میں نے تم تک دین پہنچایا ہے، قرآن تم تک پہنچایا ہے، اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے۔ اس کو پھیلانے کے لیے جتنی تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں، طائف کی وادیوں میں پتھر بھی کھائے ہیں، صحابہ کو شہید ہوتے بھی دیکھا ہے، میں نے اپنے گلے کے اندر کپڑا ڈلوا کے لوگوں نے دبایا تو میں نے اس کو برداشت کیا ہے، ہر تکلیف کو میں نے برداشت کیا ہے۔ لوگوں، میں نے تم سے کوئی صلہ نہیں مانگا، اس کی کوئی جزا نہیں مانگی، اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگا۔ ہاں، اتنی ساری محنتوں کا صرف ایک صلہ تم سے میں مانگتا ہوں، ایک بدلے کا تقاضا کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس بات کو نقل کیا ہے، قرآن بنا کر کے نازل فرمایا ہے، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، لوگو میں تم سے اپنی محنتوں کے صلے کا سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف ایک سوال کرتا ہوں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے گھر والوں کی مودت تمہارے دل میں ہونی چاہیے، اہل بیت کا پیار ہونا چاہیے۔ صرف ایک بات کا سوال ہے کہ جتنی میں نے محنتیں کی ہیں، میرے گھر والوں سے محبت کرنا تمہارا کام ہے، میرے اہل بیت کی عقیدت تمہارے دل میں ہو، میری اہل بیت کا بغض تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، میری اہل بیت کے بارے میں تمہارا دل پاک اور صاف ہونا چاہیے، میرے اہل بیت سے پیار کرنا تمہارا کام ہے۔ اگر تم میری اہل بیت سے محبت کرو گے تو وہ ایسے ہی ہے میری محنتوں کا مجھے صلہ دے رہے ہو۔ اور آقا کائنات علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، میرے نبی نے فرمایا لوگو تم اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ نے تم کو نعمتوں سے نوازا ہے، اور اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اگر گننا چاہیں تو قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو۔ ہم باقی نعمتیں تو دور کی بات ہیں، ہم صرف اپنا جسم ہی دیکھ لیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، صرف ہم اپنے جسم کے اندر اللہ کی کاریگری کو دیکھ لیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی ترقی ہو جائے اللہ کے بنائے ہوئے اعضاء کے مقابلے میں کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ نے تم پر نعمتوں کا نزول کیا ہے، اللہ نے نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، اور پھر مجھ سے محبت کرو کیونکہ میری محبت کی وجہ سے تمہیں اللہ کی محبت ملے گی۔ اور پھر آقا نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے میں محمد کی محبت ملے۔ یعنی اگر حضور کی محبت چاہیے تو اہل بیت سے پیار کرنا پڑے گا، اہل بیت سے محبت کریں گے حضور کی محبت عطا ہوگی، حضور سے محبت کریں گے اللہ کی محبت عطا ہو جائے۔ اور اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت تو محمد مصطفیٰ ہے۔ میرے مولا
تیری رحمتاں دی شان ول تکا میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکا کر دے کرم مولا کر دے کرم مولا دکھڑے نے لکھا میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکا ماریا مصیبتاں دا ماریا نصیباں دا حال کوئی پوچھدا نہیں میرے جے غریب دا تیرے ہی ول ربا تیرے ہی ول ربا لگیاں نے اکھا میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکا ساڈے تے کرم ہویا حمید مجید دا ساڈے تے کرم ہویا حمید مجید دا امتی بنایا سانو اپنے حبیب دا ساڈے تے کرم ہویا حمید مجید دا امتی بنایا سانو اپنے حبیب دا اور وی نے نعمتاں میں اور وی نے نعمتاں میں کیڑی کیڑی دساں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان ول تکا محبوب کائنات فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا کوئی صلہ نہیں مانگتا بس ایک بات ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا میری اہل بیت کی مودت تمہارے دل میں ہونی چاہیے یہ حضور کا فرمانا ہے اور حضور کے گھرانے کا کیا فرمانا ہے خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اللہ کی راہ میں خرچ کے صدقہ کر کے خیرات کر کے تو کیا کہتے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے صرف اللہ کی رضا چاہیے سید زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین بیمار ہو گئے تو سید زہرا پاک نے اللہ سے منت مانگی یا اللہ اگر تو میرے بچوں کو شفا دے دے صحت دے دے تو میں 3 دن کے روزے رکھوں منت ماننا جائز ہے لیکن جو شریعت کے دائرہ کار میں ہو بات سمجھے منت وہ مانے جو شریعت کے دائرہ کار میں ہو شریعت کے مطابق ہو یہ نہیں منت ماننی کہ جو میرے پتر نے شفا مل گئی تو فلاں دربار تے جا کے پوڑیاں چوماں گا ایسی الٹی سیدھی بھی منت لوگ مانتے میں انہیں دن نہ مانگا نہیں لوگ یہ کیا منت ہو اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنے بال ہی نہیں کٹواؤں گا یہ کیا منت غیر شرعی منت نہیں ہونی چاہیے منت وہ ہو جو شریعت کے مطابق سید زہرا پاک نے فرمایا اللہ میرے بچوں کو اگر شفا دے دے میں 3 روزے رکھوں گی 3 روزوں کی منت مانتی ہوں اللہ کریم نے شفا عطا کی حسنین کریمین صحتیاب ہو گئے روزہ رکھنے کی باری آئی پہلے دن کا روزہ رکھا سارا دن گزر گیا افطاری کا وقت ہوا
کھانا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، افطاری کا سامان تیار ہے، انتظار ہے افطاری کا وقت ہو تو افطاری کی جائے۔ باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ پاک فرمایا بیٹا حسین دیکھو باہر کون ہے؟ آواز آئی مسکینو مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں بیٹا حسین کھانا اٹھاؤ، مسکین کو کھلاؤ، ہم پانی کے ساتھ افطاری کر لیں گے۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے کہ روزہ رکھا ہے سارا دن لیکن کھانا مسکین کو کھلا دی ہے۔ لجپال گھرانہ میرے محبوب پیغمبر کا ہے۔ مسکین کو کھانا کھلا دیا، اگلا دن ہوا پھر روزہ رکھا، افطاری کا وقت قریب ہوا۔ جب افطاری کا انتظار ہو رہے پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدہ پاک نے فرمایا بیٹا حسین دیکھو باہر کون ہے؟ آواز آئی یتیم ہوں، بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں بیٹا حسین کھانا اٹھاؤ، یتیم کو تھماؤ، ہم پانی کے ساتھ افطاری کر لیں گے۔ تیسرا دن ہوئے پھر سارا دن روزے کے ساتھ گزارا، افطاری کا وقت قریب ہے، کھانا موجود ہے، افطاری کا سامان سامنے پڑا ہوا۔ پھر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، آواز آئی کون ہے؟ کہتا ہے قیدی ہوں، ابھی ابھی قید سے رہا ہوا ہوں، بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ سیدہ پاک نے فرمایا بیٹا حسین کھانا اٹھا کر کے اس قیدی کو دے دو، ہم پانی کے ساتھ افطاری کر لیں گے۔ اب دیکھنا ذرا، یہ ہے اہل بیت کی سخاوت، اور اہل بیت سے اللہ کی محبت کو ذرا نوٹ کرنا۔ پہلے مسکین نے آواز دی تھی اور مسکین کو کھانا کھلایا۔ اب توجہ میری طرف رہے، پہلے مسکین کو کھانا کھلایا، پھر یتیم کو کھلایا، پھر قیدی کو کھلایا۔ 3 دن کھانا کھلایا نا، توجہ ہے نا سب دوستوں کے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے مسکین کو، اگلے دن یتیم کو، تیسرے دن قیدی کو۔ تو جس انداز میں سخاوت اہل بیت زمین پہ کر رہے ہیں، اسی انداز میں اللہ آسمان سے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جس انداز میں سخاوت ہوئی اللہ نے اسی ترتیب کے ساتھ قرآن نازل کیا۔ فرمایا یہ لوگ کھانے کھلاتے ہیں، کھانے کھلا کے خوش ہوتے ہیں، کن کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کھلا کر کے کھانے خوش ہوتے ہیں، ان کو خوشی ملتی ہے۔ اور انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جب لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، خود پانی سے افطاری کرتے ہیں، تو پھر یوں میری طرف دیکھتے ہیں اور میری طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں اللہ صرف تیری رضا چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہے۔ حضور کی آل، حضور کے اہل بیت سخاوت کر کے نیکی کر کے اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں۔ میرا نبی ہم تک دین پہنچا کر کے فرما رہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میری اہل بیت تو وہ ہوں گے جو خود بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن یتیموں مسکینوں کو کھلاتے ہیں۔ لوگوں تم سے ایک ہی سوال ہے، میری اہل بیت سے تم محبت کرتے رہنا۔
ان سے پیار کرتے رہنا، ان سے محبت کرتے رہنا۔ اور محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ تم نہیں، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کے ساتھ جڑے رہو گے، جب تک ان کو تھامے رکھو گے، جب تک ان کے ساتھ وابستہ رہو گے، فرمایا لن تضلوا، تمہیں ہرگز کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے۔ دو چیزیں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، وَعِتْرَتِي اہل بیتی، دوسری میرے اہل بیت کی عزت ہے۔ قرآن اور اہل بیت، جب تک ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، میرا نبی فرما رہا ہے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور اس وقت آپ پوری روئے زمین پر دیکھ لیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تو بڑی بات کرتے ہیں لیکن اہل بیت سے قوت رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے دائیں بائیں ایسے بھی بڑے ہوں گے جو صرف اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں لیکن قرآن کا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں ہے جو حضور پر نازل ہوا، اس قرآن کے 40 پارے تھے اور معاذ اللہ 10 پارے قرآن کے حضرت عثمان کی بکری کھا گئی۔ کیسی افسوس کی بات ہے، کیسی فضول بات کرتے ہیں۔ آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے کہ یہ 40 پارے کا قرآن سے، تو چونکہ حضرت عثمان نے جمع کیا تھا نا قرآن کو، تو کہتے ہیں نا وہ جب رکھے ہوئے ایسے تو عثمان نے قرآن اپنے گھر اندر کے 10 پارے جڑے سن وہ حضرت عثمان کی بکری کھا گئی۔ میں نے کیا بات کرنے والی کو، قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں نے خود لیا ہے۔ بدلے گا زمانہ لیکن مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لیکن مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمدی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ تو قرآن کو چھوڑ دیا، پوری دنیا میں بہت ایک مسلک اہل سنت ہے جو قرآن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ تھوڑی سی آہستہ سے سبحان اللہ بولیں، آپ کو نظر نہ لگ جائے۔ ہم قرآن کو بھی ماننے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کے گھر والوں کو بھی ماننے والے ہیں، ہم مصطفیٰ کے در والوں کو بھی ماننے والے ہیں۔ صحابہ حضور کے در والے، در مصطفیٰ پہ آنے والے، اہل بیت حضور کے گھر والے، ہم حضور کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں اور بولو حضور کے در والوں کو بھی مانتے ہیں۔ ہم کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتے کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہی یہی ہے۔ اللہ محبوب کائنات نے فرمایا جب تک ان کے ساتھ جڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور کون اہل بیت؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم میں حدیث کو لے کر کے آئے، میرے
میرے نبی نے چادر لی ہوئی ہے، اپنے اوپر چادر لی ہے، چادر کا رنگ سیاہ ہے، اوپر بچاؤں کے نشان بنے ہوئے۔ صحابہ حضور کی ہر ادا کو نوٹ کرتے تھے۔ آپ حدیث کو اٹھائیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مسند احمد، مستدرک حاکم، مسند عبدالرزاق، مشکات، ساری احادیث کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو حضور کی ایک ایک ادا ملے گی۔ اگر صحابہ یہ محنت نہ کرتے آج ہم تک دین کیسے ہوتے؟ آج جب ہم حضور کی اداؤں کو بیان کرتے ہیں وہ ہم کیسے بیان کرتے؟ یہ صحابہ کی محنتیں ہیں کہ آج ہمارے پاس حضور کی ہر ادا محفوظ ہے۔ اور ایک اور بات سمجھیے گا کہ پوری ذخیرہ احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے تو بیان کرنے والے صحابہ ہیں، اور جہاں صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے اسے بیان کرنے والے اہل بیت ہیں۔ یعنی کہ صحابہ اور اہل بیت کا تو بڑا پیار تھا آپس میں، اگر نہ ہوتا تو ایک دوسرے کی عظمتیں احادیث میں کیسے بیان کرتے؟ اور جتنی اہل بیت کی عظمت پر احادیث ہیں ان میں سب سے زیادہ احادیث وہ ہیں جن کو صحابہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر صحابہ کا انکار کریں تو پھر اہل بیت کی عظمت سے بھی انکار ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، میں ایک بندے کو مانتا ہی نہیں تو اس کی بات کو مانوں گا؟ میں اگر کہوں، چلو میں مثال دیتا ہوں، رمضان بھائی، میں کہتا ہوں رمضان بھائی میرے چنگے نہیں لگ دے، نہیں لگ دے نہیں، تسی کہتے سچی نہ سمجھ لینا، میں صرف ایگزامپل دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں۔ میں کہوں کہ رمضان بھائی میرے چنگے نہیں لگ دے تو پھر میں سر شافر نو کہاں کہ رمضان بھائی گل کر رہے سن تو سر جی میں کہن گے جی تو تم چنگا ہی نہیں لگتا تو گل کیوں سنا رہے ہوں جی؟ میں گل سمجھ آئی؟ بے ایک بندہ چنگا نہیں لگتا ان دی گل کیوں سنا رہے ہیں مینوں؟ تو اگر صحابہ اچھے تم کو نہیں لگتے تو پھر صحابہ کے لبوں سے نکلی ہوئی اہل بیت کی عظمت کیسے بیان کر سکتے ہو؟ اگر اہل بیت کی عظمت کو ماننا ہے تو پھر صحابہ کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر صحابہ کا انکار کرو گے تو پھر سمجھ جاؤ اہل بیت کی عظمت کا بھی انکار ہو جائے گا۔ اور صحابہ تو وہ ہیں، آؤ پہلے یہ بات کروں پھر وہ حدیث سناتا ہوں۔ مدائن فتح ہوا تو یہ عراق کا ایک صوبہ تھا مدائن، جب یہ فتح ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال غنیمت آیا، پیسے اکٹھے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جاؤ سب سے پہلے حسن کو بلا کے لاؤ۔ ابھی کسی اور کو کچھ نہیں دینا، پہلے نبی کے گھرانے والے آئیں گے۔ فرمایا حسن کو بلاؤ، حضرت حسن کو بلایا گیا۔ حضرت حسن کو حضرت عمر فاروق نے 1000 درہم دیے، پھر فرمایا حسین کو بلاؤ۔ امام حسین آئے، ان کو بھی 1000 درہم دیے، پھر آپ کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر آ گئے۔ جب ان کو دینے کی باری آئی، حضرت نے عمر نے عبداللہ کو 500 دیے۔ 1000 حضرت حسن کو، 1000 ہی امام حسین کو، اور اپنے بیٹے کو 500۔ امیر المؤمنین ہے، اپنے بیٹے کو کم دیے، حضور کی آل کو زیادہ دیے۔ ساڑھے چودھری کہتے ہیں نہیں اسی اپنا گھر پہلے پالیے بعد جو ویکھی جائے گی۔ یہ ہوتے ہیں حکمران، حضور کے گھرانے کی قدر ہے۔ حسنین کریمین کو 1000 اپنے بیٹے کو 500۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بابا حسن بھی چھوٹا ہے،
حسین بھی چھوٹا ہے میں بڑا ہوں, میں نے تو جنگیں بھی لڑی ہیں, بابا مجھے 500 ان کو 1000 کیوں دیے ہیں؟ اگر زیادہ نہیں تو مجھے کم از کم ان کے برابر ہی دیا جائے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, غصے میں آئے, فرمایا عبداللہ تو حسنین کا مقابلہ کرتا ہے, جا کر کے پہلے حسنین کی نانی جیسی نانی لے کے آ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسنین کا مقابلہ کرتا ہے, جا حسنین کی نانی جیسی نانی لے کے آ. تو حسنین کا مقابلہ کرتا ہے, جا حسنین کی اماں جیسی اماں لے کے آ. تو حسنین کا مقابلہ کرتا ہے, جا حسنین کے نانے جیسی جا حسنین کے ماموں جیسے ماموں لے کے آ. تو حسنین کا مقابلہ کرتے ہیں, جا حسنین کی خالہ جیسی خالہ لے کے آ. اگر حسنین کے گھرانے جیسا تیرا گھرانہ نہیں ہے, پھر حسنین کا تو مقابلہ کیسے کرتا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. یہ صحابہ کی محبت ہے اہل بیت سے. فرمایا تو حسنین کا مقابلہ کر رہے, تجھے نہیں پتا حسنین کا گھرانہ کیسا ہے؟ نہ تیری نانی اس کی نانی جیسی, نہ تیری خالہ ان کی خالہ جیسی, نہ تیری ماموں ان کے ماموں جیسے, نہ تیرا نانا ان کے نانے جیسا, اور تو مقابلہ کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, تو امام حسین ابھی چھوٹے تھے, تشریف لے کر کے آئے, کہنے لگے عمر منبر سے نیچے اتر, منبر سے نیچے اتر, یہ منبر میرے نانے کا ہے. اب آپ امیر المؤمنین ہیں, آپ نے نہیں کہا کہ حسین تجھے نہیں پتا میں کون ہوں, تو مجھے کہتا ہے نیچے اتر. آپ جلدی سے نیچے اترے, حسنین کو گلے لگایا, امام حسین کو گلے لگا کے کہا حسین میں نے کب کہا یہ منبر میرا ہے؟ یہ منبر تو تیرے نانے کا ہے, بس تیرے نانے کی غلامی میں مجھے ملا ہے. میں نے کب کہا کہ یہ منبر میرا ہے؟ یہ صحابہ کی محبت ہے, آواز کم کریں, یہ صحابہ کی محبت ہے کہ صحابہ اہل بیت سے محبت اور پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں آج یہ کرنے لگا تھا, صحیح مسلم کی حدیث بیان کرنے لگا تھا, حضور نے اپنے اوپر چادر لی ہے اور صحابہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ چادر کا رنگ سیاہ تھا اور اس چادر کے اوپر کچاووں کے نشان بنے ہوئے تھے. میرے نبی نے وہ چادر اوپر لی ہوئی ہے. تھوڑی دیر گزری, امام حسن آئے, میرے نبی نے فرمایا حسن میری چادر کے نیچے آ جا. پھر تھوڑی دیر گزری, امام حسین آ گئے, میرے نبی نے فرمایا حسین میری چادر کے نیچے آ جاؤ. امام حسن بھی آ گئے, امام حسین بھی آ گئے. تھوڑی دیر گزری, سیدہ زہرا پاک آئی ہے, میرے نبی نے فرمایا بیٹی زہرا تم بھی میری چادر کے نیچے آ جاؤ. سیدہ پاک بھی آ گئی. تھوڑی دیر گزری, مولا علی آ گئے. سنی غور, مولا علی کے نام پہ نہ بولے, میں نہیں مانتا. مولا علی آ گئے. میں مرید ہاں علی دا, میں مرید ہاں علی دا, میں مرید ہاں علی دا. بولو میں مرید.
مجھے پتہ ہے سارے مولا علی کے مرید بیٹھے ہیں، مل کر کے بولو میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی دا، میں مرید مرشد میرا علی میرے پیر دا سوالی، دنیا دا ہر ولی میں مرید، میں مرید مرشد میرا علی میرے پیر دا سوالی، دنیا دا ہر ولی میں مرید۔ مولا علی آ گئے، میرے نبی نے فرمایا علی تو بھی میری چادر کے نیچے آ جا، چادر مصطفیٰ کی ہے، حسنین بھی چادر کے تلے، سیدہ زہرا بھی چادر کے تلے، مولا علی بھی چادر کے تلے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں جو اس چادر کے نیچے گئے۔ پھر میرے نبی نے قرآن پڑھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے نبی نے قرآن پڑھا، اللہ فرما رہے میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کی آل اولاد سے پلیدی کو دور کر دیا ہوا ہے۔ میرے نبی کا جو بستر ہے، توجہ رکھنا، آقا کی ذات اور آقا کا لباس تو الگ بات، جس بستر پر میرا نبی جلوہ افروز ہو اس بستر پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، مکھی کو اجازت نہیں کہ اس بستر پر بیٹھے، کیونکہ وہ مصطفیٰ کا بستر پاک ہے۔ میں ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اس بستر پر اللہ مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مصطفیٰ کا بستر ہے اور بستر پاک ہے۔ جس بستر پر مصطفیٰ بیٹھے وہ اتنا پاک ہے کہ مکھی نہیں بیٹھ سکتی، تو حضور کے خون والے لوگ کتنے پاک ہوں گے؟ جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے وہ کتنے پاک ہوں گے؟ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بٹن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اور مجھے یاد آیا حضور نہ حسنین کریمین کو اٹھایا کرتے تھے، توجہ رکھنا میری طرف، اٹھایا کرتے تھے اور حضور اٹھا کے کرتے تھے، نہیں سمجھے، ہم پھول کو پکڑتے اور اس کو سونگتے، اس لیے آقا حسنین کو اٹھا کے سونگا کرتے تھے۔ نہیں آج سبحان اللہ چس نہیں آئی، آقا سونگا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض گزار ہوئے حضور آپ حسنین کو کیوں سونگتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا حسن بھی میرا حسین بھی ہمارے ریحانت آیا من الدنیا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں، پھول ہیں، اور آقا پھولوں کی طرح حسنین کو سونگا کرتے تھے جیسے پھولوں کو سونگا جاتا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام
ایک مرتبہ مسجد سے نکلے اور سیدہ زہرا پاک کے گھر کے پاس سے گزرنے لگے تو اندر سے رونے کی آواز آئی. حسنین رو رہے ہیں. میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا. سیدہ پاک نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت، اے میرے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. یار بڑے پیارے لوگ بیٹھے ہو. میرا دل کرتا ہے یہ بات سے مجھے بات یاد آئی، ہم ذرا صدا نہ لگائیں سلام اہل بیت. مل کر کے بولو سلام اہل بیت، سلام اہل بیت. بولو سلام اہل بیت، سلام اہل بیت، سلام اہل بیت، سلام اہل بیت. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا ہوتا تو مومن اور ایسا سوال کرے گل سمجھ آندی کوئی نہیں. مومن نو پوچھن دی کی لوڑ ہے کہ اہل بیت کا مقام کی ہے؟ چل جے تو پوچھے ہے تو میں تمہیں دس دینا. کہنا دسو. میں کہ تو نماز پڑھ رہا ہوں میں، قیام بھی کریں، رکوع بھی کریں، سجدے بھی کریں، تشہد چ بیٹھ جائیں تو تشہد چ بیٹھ کر کے تو پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد. آگے پڑھو تو صحیح نا. اللہم صلی علی محمد. آگے وعلی آل محمد. میں نے کہا پوری نماز پڑھ، رکوع و سجود کر، قرآن سارا ہی پڑھ دے، لیکن اگر تشہد میں اللہم صلی علی محمد کے بعد وعلی آل محمد نہیں پڑھا تیری نماز قبول نہیں. زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. جس دا ذکر کیتے بغیر نماز نہ ہوئے انہوں اہل بیت کہندے رہے. پورا قرآن بھی پڑھ لا، اللہ کہتا منو قبول کوئی نہیں جب تک میرے نبی دی آل تے درود نہیں پڑھے. اور آخری بات کر رہا ہوں. حسنین رو رہے ہیں. میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا. میرے نبی نے فرمایا بیٹی زہرا حسنین کو رونے نہ دیا کر، جب یہ روتے ہیں تو میرے جگر کو ہاتھ پڑتا ہے، جب یہ روتے ہیں تو محمد کو تکلیف ہوتی ہے، انہیں رونے نہ دیا کر. سیدہ زہرا پاک فرماتی ہیں بابا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میں نے جب کچھ نہیں کھایا تو دودھ کیسے پلاؤں. میرے نبی نے فرمایا بیٹی زہرا ذرا حسن کو دینا. سیدہ زہرا پاک نے امام حسن کو اٹھایا، میرے نبی کی باہوں میں تھمایا. میرے نبی نے اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ میں ڈالی. امام حسن ایسے چوس رہے تھے جیسے بچہ دودھ چوس رہا ہوتا ہے. رج کر کے لعاب مصطفیٰ کو چوسا، بھوک مٹ گئی، پیٹ بھر گیا، چپ ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا بیٹی زہرا حسین کو دینا. امام حسین کو اٹھایا، میرے نبی نے زبان مبارک امام حسین کے منہ میں ڈالی. امام حسین چوسنے لگ گئے، اتنا چوسا گئی کہ پیٹ بھر گیا گئی. میں کیا وہ گئے اہل بیت، وہ گئے نبی کے گھرانے والے، وہ گئے میرے نبی کے بیٹے جن کی بھوک مٹتی ہے تو لعاب مصطفیٰ سے مٹتی ہے. جن کی بھوک لعاب مصطفیٰ سے مٹتی ہے انہیں حسنین کریمین کہتے ہیں. اور حضور نے فرمایا ہے، فرمایا ہر کسی کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، ہر کسی کا خاندان
ان کے بیٹوں سے چلتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری نسل اور میرا خاندان میری بیٹی سے چلے گا، میری بیٹی سے میرا خاندان چلے گا۔ اور پوری کائنات میں کسی کا خاندان، کسی کا کنبہ قبیلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنی میرے نبی کی اولاد ہر جگہ پہ نظر آتی ہے۔ اور قیامت تک حضور کا خاندان آپ کو ملے گا، کیونکہ میرے نبی جب پریشان ہوئے تھے، آپ کے بیٹے ابراہیم آپ کی باہوں میں دم توڑا تھا، تو خالق نے فرمایا تھا میرے نبی پریشان نہ ہو، انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ اور مفسرین نے اس کی تفسیر بہت ساری تفاسیر کی ہیں، ان میں ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ خیر کثیر سے مراد حضور کی اولاد ہے، اور کائنات میں کسی کی اولاد اتنی نہیں ہوگی جتنی اولاد محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا دل کرتا ہے کیوں نہ ہم حضور کی آل کی خدمت میں نذرانہ عقیدت نہ پیش کر دیں۔ آپ آہستہ بولیں، چلو شرماتے شرماتے بولیں۔ آؤ حضور کی آل کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت، اور نذرانہ عقیدت ذرا محبت سے ادب سے کھڑے ہو کے پیش کیا جاتا ہے۔ میں عرض کروں گا، توجہ رکھیے گا۔ کلمے دیواری سانو، کلمے دیواری سانو، سادہ سلام کوے کلمے۔ ہر بندہ محبت کے ساتھ سلام پڑھے گا، کوئی لب خاموش نہ ہو۔ کلمے دیواری سانو، سادہ سلام کوے جنتی مالکانو، سادہ وے کلمے دیواری سانو، کلمے دیواری سانو، ہو یا جیڑی آوی کربل دی ریت اٹھے، ہو یا جیڑی آوی کربل دی ریت اٹھے، اونا تلاوتانو سادہ سلام ہووے، اونا تلاوتانو سادہ سلام ہووے جنتی تے مالکانو، سادہ سلام ہووے کلمے دیواری سانو، کلمے دیواری سانو، سادہ سلام ہووے جنتی دے مالکانو، سادہ ماویں نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہیں کیتا، ماویں نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہیں کیتا، کربل دے سیدانو سادہ سلام ہووے جنتی دے مالکانو، سادہ دسیا جنانی سانو زہرا دے گھر دا رتبہ، دسیا جنانی سانو زہرا دے گھر دا رتبہ، اونا صحابیانو سادہ سلام ہووے، اونا صحابیانو سادہ سلام ہووے جنتی دے مالکانو، سادہ آل نبی دی عظمت بچیانو جو سکھاندی، آل نبی دی عظمت
بچیاں نو جو سکھاندی فاروقی عثمانو ساڈا سلام ہووے جنتی دے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے جنتی دے مالکانو ساڈا سلام اہل بیت 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 اونچی سلام اہل بیت سلام اہل بیت وآخر دعوانا